لو شرطیہ ہے، اس کا جواب محذوف ہے، معنی آیت کا یہ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلا، پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے قیامت کے احوال یقینی طور پر تو لما الہاکم التکاثر، یہ مال کی کثرت تم نے کبھی بھی غفلت میں نہ ڈالتی۔ لیکن آخرت کے بارے میں جو جانتے ہو وہ علم یقین نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں۔ اگر یقینی طور پر جان لیتے تو دنیا کی جتنی بھی فراوانی ہوتی تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی۔ مثال سنیے ذرا قاری صاحب، خلیفہ راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، قربان جاؤ، ایسی خلافت کی ہے، مثال قائم کر دی ہے دنیا کے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی خلافت میں زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو کے آ گیا۔ جی بادشاہ سلامت، خلیفہ صاحب مال ہے، فرمایا غریبوں پہ تقسیم کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، پوری آپ کی خلافت میں مملکت اسلامیہ میں کوئی فقیر باقی نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی فقیر باقی نہیں؟ جی کوئی فقیر باقی نہیں۔ فرمایا پھر ایسا کر دو، یہی مال مجاہدین کے لیے جہادی سامان تیار کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی تیار ہو گیا، مال پھر بھی بچا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو، ملک میں اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دو، قرضہ ادا کر دو اس مال سے۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی کوئی باقی نہیں بچا، مال پھر بھی باقی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، تیسری تدبیر یہ ہے کہ اس ملک میں علماء ہیں تو ان علماء کو خرچ دے دو۔ فرمایا امیر المومنین، علماء کو بھی دے چکے ہیں، مال پھر بھی بچا ہوا ہے۔ فرمایا پھر اور کوئی نہیں تو چلو یہ کر دو، ملک میں کوئی غیر شادی شدہ نوجوان ہو، ان کی شادیاں کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، جن جن کی ضرورت تھی، جو چاہ رہے تھے، شادیاں بھی کر دی ہیں، مال پھر بھی بچا ہوا۔ فرمایا پھر ایسا کرو، کوئی اہل کتاب میں سے ہو، کوئی اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے، ان کے اوپر قرضہ ہو تو وہ بھی ادا کر دو۔ فرمایا امیر المومنین، وہ بھی کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی مصرف نہیں، امیر المومنین کہنے لگے پھر ایسا کرو، مال لے آؤ، اس سے غلہ خرید لو، کھانے پینے کی فلاں فلاں اشیاء۔ کیا کریں گے؟ فرمایا جاؤ، میری مملکت میں پہاڑ کی کوئی چوٹی خالی نہ رہے، ساری چوٹیوں پہ رزق رکھ دو، تاکہ پتہ چلے کہ میری مملکت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے، آسمان فضا میں اڑنے والا پرندہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے انہیں مال کی کثرت غفلت میں ڈال۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے اور دوسری طرف ان کے گھر کا عالم بتا دیں، تھکے تو نہیں ہے نا؟ گھر کا عالم یہ ہے، کل عید ہے، پرسوں بیوی کہنے لگی امیر المومنین، بچوں کے پاس نہ جوتا ہے نہ کپڑے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ شہر کے محلے کے سارے بچوں نے نئے کپڑے بھی خرید لیے ہیں، تو آپ کے بچے ہیں، کل یہ گلی میں نکلیں گے باہر عید کے دن تو باقی بچوں کو دیکھیں گے تو ان کا دل دکھے گا۔ فرمایا بیوی سے کہا میں کیا کروں، نہیں ہے میرے پاس۔ تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین، آپ کو جو
خلافت کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے، وہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، آنے والے مہینے کی ایڈوانس میں لے لیں، بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، عید گزر جائے گی باقی چلے گا۔ تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن ایک بات کا جواب دینا۔ بیوی نے کہا وہ کون سی؟ کہا یہ گارنٹی دے سکتی ہو کہ آنے والا مہینہ میں زندہ رہوں گا اور جو پیسے میں نے ایڈوانس میں لیے اس کے بدلے میں نوکری کر سکوں گا؟ بیوی نے کہا یہ تو میں گارنٹی نہیں لے سکتی، میں تو کل کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ فرمایا پھر 1 مہینے کا مال لے کر مسلمانوں کے بیت المال کا مال گردن میں رب کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ تھے وہ لوگ، مال جتنا بھی بڑھے ان کو غفلت میں، ان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، پکی بات ہے اگر تم یقینی طور پر جانتے تو تمہیں مال کی یہ کثرت غفلت میں نہ ڈالتی۔ لالا موسیٰ والو، علم کے 3 درجے ہیں، یقین کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ یہ بات لکھی ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین، آپ کو کسی نے بتایا آگ جلاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، سچا آدمی تھا تو آپ نے مان لیا آگ واقعی جلاتی ہے، یہ علم یقینی، لیکن دیکھا نہیں آپ نے، پھر آپ نے کسی کو جلتا ہوا دیکھ لیا، تڑپ رہا تھا، تو یہ عین الیقین ہو گیا اور پکا ہو گیا۔ اور تیسرا، کسی موقع پہ آپ کا خود اپنا ہاتھ جل گیا، جب اپنے اوپر جلن کی تکلیف گزری تو یہ ہو گیا حق الیقین، اس سے اوپر یقین کا کوئی درجہ نہیں۔ فرمایا لَتَرَوُنَّ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، تم دیکھو گے جہنم کو، دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ آج تو پس پردہ بتایا جا رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ علم الیقین، عین الیقین بھی ہو جائے گا، اور جب فرشتہ پکڑ کے پھینکے گا تو پھر حق الیقین بھی ہو جائے گا، لیکن پھر کوئی فائدہ؟ حق الیقین ادھر ہی ہو جانا چاہیے کہ رب نے کہہ دیا، ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، محسوس بھی کر لیا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کبھی زبان پہ الحمدللہ کا جملہ نہیں آیا، لیکن اس دن پوچھا جائے گا۔ گرمی کا دن ہے، کڑاکے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر گھر سے بھوک ستاتی ہے، نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق آپ کیوں نکلے؟ فرمایا اخرجنی الجوع، بھوک نے ستایا مجھے۔ اب دونوں کی گفتگو جاری ہے کہ فاروق اعظم بھی آ گئے۔ فرمایا عمر آپ کیوں آئے؟ فرمایا بھوک نے ستایا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے ساتھیوں آؤ چلتے ہیں، میرے صحابی ہیں ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ بھی ہے کھجوروں کا، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ چلنا شروع کر دیا۔ جب پہنچتے ہیں تو ابو حیثم انصاری گھر میں نہیں ہے،
بیوی سے پوچھا، وہ آئی دروازے پہ، کہا ابو حیثم کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ ہمارے لیے کنویں سے ٹھنڈا میٹھا پانی لانے گئے ہوئے، ابھی آ رہے ہوں گے۔ بیٹھے کہ ابو حیثم بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، جب اچانک دیکھا کہ میرے غریب خانے پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جیسی ہستیاں ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ پانی لیجئے، میں ابھی آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے یہ فوراً جائے گا، بھی دمبا بکرا ذبح کرے گا، تو نبی کریم نے فوراً فرمایا ابو حیثم خیال کرنا دودھ والی ذبح نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کو خشک نہ ملے اور بچوں کے لیے گھر کی جو دودھ کی بکری ہو کہیں وہی ذبح نہ کر ڈالے۔ محبت میں وہ کر دیتے، پہلے منع کر دیا، خیال کرنا دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر میں بکرا بھی ذبح کر دیا، بنا تلا ہوا لے آئے، باغ سے کچی پکی کھجوریں بھی لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یا صرف پکی لے آتا ہے، ایک قسم کی، اتنی قسم کی کیوں لے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے کہ جو آپ کی چاہت ہو وہ کھاتے جائیے۔ ٹھنڈا پانی پیا، کھجور کھائی، بکری کا گوشت کھایا، کھانے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو پوچھے بغیر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر، تم سے پوچھا جائے گا تو میرا دوست بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے؟ پھر بھی کئی لوگوں سے پوچھو کہ حال ہے اور کچھ حال نہیں، کتنے ناشکرے ہیں، کتنی بغاوت کرتے ہیں وہ۔ حالانکہ عالم یہ ہے کئی دن فاقوں سے گزرتے، چولہا نہیں جل رہا۔ خندق میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا میرے پیٹ کو دیکھیے، قمیص اٹھائی پتھر باندھا ہوا ہے، فرمایا بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی ذرا اپنے نبی کا پیٹ بھی دیکھ، جب آپ نے قمیص اٹھائی 2 پتھر باندھے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن اتنی غریبی فقر کے باوجود مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے۔ شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو بھی میرے نبی علیہ السلام سے مسافہ کا موقع ملتا، مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ میرے دوستو فکر آخرت کی تیاری کیجئے، یہ فکر ضروری ہے۔ قربان جاؤں 3 مثالیں تو میرے رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، موٹی موٹی، کتنی؟ 3 مثالیں۔ پہلی مثال ہے یہ میرے سامنے، سورت کا نام سورت یونس ہے اور آیت نمبر ہے 24۔ قرآن کہتا ہے انما مثل الحیات
الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے، اس کے ذریعے پودے اگتے ہیں، گھنے بوٹیاں گھاس اگتی ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ کس طرح ہے؟ اللہ اکبر. آتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کے بعد. دوسری مثال قرآن ذکر کرتا ہے، سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 44. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 2. تیسری مثال یہ میرے سامنے 27واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 20 ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. کاش کہ آپ کے پاس بھی وقت ہوتا اور میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں ان 3 مثالوں کے ساتھ، یہ قرآنی مثالیں، پھر ان 3 مثالوں کے ساتھ میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی مثالیں پیش کرتا. آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے کہ کس طرح سمجھایا ہے. امام قرطبی عجیب بات لکھتے ہیں، قرآن کی ان 3 آیتوں میں انسانی زندگی، حیات کو، انسان کو پانی سے تشبیہ دی. کس سے؟ ان 3 مقامات پہ پانی کی مثال ضرور دی ہے. بارش کوئی حکمت تو ہوگی، وہ حکمت ذرا دیکھی. پانی سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پانی یہ بھی اندازے سے ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے. کیا؟ اگاتا ہے، بناتا ہے. اور پانی جب حد سے زیادہ ہو جائے تو یہی ہلاکت اور بربادی ہے. سیلاب آ گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا. اسی طرح انسان کے لیے دنیا ہے. دنیا اگر اندازے کے مطابق ہے، گزران ہو بندہ ٹھیک، اور اگر یہ حد سے بڑھے تو انسان بھی برباد ہوتا ہے، عیاشیوں میں بربادیوں پہ آ جاتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں. اور دوسری وجہ کہ پانی یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ پانی میں اتر جائے اور گیلا نہ ہو، چھینٹے نہ پڑے. یہ ہو سکتا ہے؟ پانی میں اترے اور بھیگے نہیں. فرمایا یہی حال دنیا کا ہے کہ انسان اس میں دھنستا جائے، اس کی آزمائشوں، تکلیفوں، آفتوں میں آلودہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور تیسری وجہ کہ پانی اگر ایسے آپ پکڑنا چاہو، مٹھی میں پکڑ سکتے ہو، سارا دن لگے رہو، آپ پکڑ نہیں سکتے. بالکل یہی حال دنیا کا ہے. جتنا بھی کوئی پاگلوں کی طرح لگا رہے اسے پکڑ نہیں سکتا. جو آپ کے لیے رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے ایک طریقے سے، آپ وہ لے سکتے ہیں، گلاس ہو، بالٹی ہو،
ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ سب کو میں ایسے ہی گرفتار کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ پانی ہاتھ سے نکلتا ہے، اس طرح جو مرضی ہے جتنا ہی پاورفل انسان ہوتا جائے، یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلے گی۔ باپ کے ہاتھ سے نکلے گی، بیٹوں کے پاس آئے گی، بیٹوں کے ہاتھ سے نکلے گی، ان سے آگے جائے گی، کسی اور کے پاس جائے گی۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ بندہ خود صاحب اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، جس کو ہمارے ہاں میراث کہتے ہیں، کلالہ ہے، ساری زندگی کمایا اس نے، رکھا اس نے ہے، مر گیا، سب کچھ لے گیا کوئی اور۔ اللہ میرے دوستو، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اب آپ کہیں گے ہم دنیا چھوڑ دیں؟ نہیں، قرآن نے دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا، دل نہیں دینا۔ کیا؟ کمانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، محنت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، سستی نہیں، بہترین کام کرو، خود اپنے اوپر بھی لگاؤ، گھر والوں پر بھی لگاؤ، کسی اور ضرورت مند پر بھی لگاؤ، لیکن دل نہیں دینا۔ دل میں محبت ہونی چاہیے تو کس کی؟ اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے۔ مجذوب نے کیا ہی خوب کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت الحمد بعد الرضا، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ میرے مالک حاضری قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی خیر اور برکت سے بھر دے۔ اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، ہم سب کی اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے میرے اللہ محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں امن نصیب فرما، جان مال عزت دین آبرو وطن کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔